جسے جھونپڑے کی خبر نہیں، میرا درد کیسا درد ہے کہ قرار شام و سحر نہیں، میرے دشمنوں کو ہے سب پتہ، میرے دوستوں کو خبر نہیں۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں خاص طور سے ان حضرات کے لیے، ان اکابرین ملت کے لیے جو بڑی بڑی تنظیموں، بڑے بڑے ملی جماعتوں کے سربراہان ہیں، جو ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور جو امیر المؤمنین ہے، اور ان سیاسی جماعتوں سے بھی جو سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں، ان سب سے جمعیت علماء ہند کے سربراہان ہو یا جماعت اسلامی کے سربراہان ہو یا شاہ امام مولانا بخاری صاحب ہو، اور خاص طور سے میں نام بھی لے رہا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں ان اکابر سے، مولانا سید ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، میں ان سب کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک درد ہے جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس قوم کو، اس ملت کو بڑا پریشان کیا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، سرسری نگاہوں سے ان کو دیکھا جا رہا ہے، حد تو یہاں تک ہو چکی کہ ان کو ٹرینوں کے اندر محض اس بنا پر کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور ٹارگیٹ کر کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور فسادات میں ان کو اور ماؤں بہنوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو تمام تر طریقے سے حکومت ہند کی طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ کہیں بھی یہ قوم، کہیں بھی یہ ملت صحیح طریقے سے پرسکون نہیں ہے، ہر طریقے سے اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جس نے اس ملک کے لیے 1601 سے لگا کر کے اور 1857 اور 57 کے بعد 47 تک اس ملک کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے۔ یہ تو ان کی اولاد ہے کہ جنہوں نے 1799 میں اس ملک کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے اور مسلمان کے دین اور ایمان کی بقا کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ تو وہ قوم و ملت ہے جس کے سربراہان شاہ عبدالعزیز تھے کہ جب انگریز ہر طریقے سے مسلمانوں کو کھوکھلا کر رہا تھا اور ہر طریقے سے اس کو پریشان کر رہا تھا، تو ان اکابر نے، ان علماء نے اس امت کو پریشان نہیں ہونے دیا، اور اس کے لیے آگے آئے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے وہ آگے آئے اور اپنی قربانیاں پیش کر کے چلے گئے۔ کس کی قربانیاں پیش کروں؟ لیکن آزادی کے بعد سے اب تک یہ حالات تو اس وقت بھی نہیں تھے جو حالات اب بنائے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے اب پریشان کیا جا رہا ہے رسول اللہ کی امت کو، اللہ کے ان بندوں کو، ایمان والوں کو، کہ ہر طریقے سے کوئی بھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، باہر پھینک دو، اور کوئی اٹھتا ہے تو قرآن کی بے حرمتی کر جاتا ہے، کوئی اٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، اٹھتا ہے کہیں بھی مار دیتا ہے، لنچنگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ سب درد لینے کے بعد اور یہ سب چیز محسوس کرنے کے بعد مجھے ان سے شکایت نہیں ہے، ملک ہند کے ہندو سے شکایت نہیں ہے، جتنی شکایت اپنے رہبران سے، اپنے سیاسی جماعتوں سے اور اپنے اکابرین سے اور اپنی ملی تنظیم اور سیاسی جماعتوں کے قائد سے، ان سے شکایت ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سربراہان سے اور بڑے بڑے اکابر سے، خاص طور سے ان سے
جو امت کی قیادت کر رہے ہیں، جن کی آواز پر امت نہ جانے کیا کیا کرنے کو تیار رہتی ہے، اور جن کی وجہ سے آج ہمارے اکابر، ہمارے علماء بڑے بڑے شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قوم صبح شام تک کام کرتی ہے اور اپنے اکابر کو یہ بلندیوں پر پہنچانے میں لگی رہتی ہے۔ آج وہی قوم اتنی پریشان، اتنی بدحال، اور چاروں طرف سے اس پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا درد ہے، میں کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے مولانا محمد ارشد مدنی صاحب سے، محمود مدنی صاحب سے، اور ندوۃ العلماء کے علماء سے، بڑے بڑے اداروں کے ذمہ داران سے، مولانا سجاد نعمانی صاحب سے، کہ کچھ تو کریے، کچھ تو قدم اٹھائیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بڑا قدم اٹھائیے، بلکہ حکومت ہند کے ذمہ داروں سے ملیے، ان سے جا کر کے بات کریے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہیے کہ آخر کیا چاہتے ہیں آپ، کیوں اس طریقے سے ملک میں حالات برپا کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے کہ صاف ظاہر ہے یہ حکومت کرا رہی ہے، آپ بات کریے، خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اب تو علماء تک جا پہنچے اور علماء اور ائمہ کو بھی شہید کرنے پر آ گئے۔ کتے کی طرح مارے جا رہے ہیں مسلمان تو اس لیے نہیں بنا تھا حضرت، مسلمان تو اس لیے مرنے کٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو امن کا پیغام دینے آ رہا ہے۔ اور آج اسی امن کے جو امن کا محافظ ہے اور امن کی باتیں کرتا، آج اسی تنگ کیا جا رہا ہے، اسی کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور نوجوان جو چھوٹے چھوٹی عمر کے ہیں انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات اکابرین، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ملیے، ساری ملی تنظیمیں ملیے، ساری تنظیمیں ایک جگہ ملیے، جمعیت علماء ہند ہو، آل انڈیا تحریک عوام ہند ہو، اور جماعت اسلامی ہو، یا اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور کسی بھی تعلق سے ہو، وہ سب کے سربراہان ملیے، بیٹھیے اور حکومت سے بات کریے، حکومت کے ذمہ داران سے ملیے، ملاقات کر کے بات کریے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم۔ حد تو یہ ہو گئی کہ خود پرشاسن جو محافظ ہوتے ہیں عوام کے، وہ خود پریشان کر رہے ہیں، وہ خود مار رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ المیہ یہ ہو گیا ہے۔ اس لیے کسی کو تو میری بات خراب لگے گی، بری لگے گی، لیکن یہ ایک درد ہے، اور یہ پیغام اور یہ میری ویڈیو سربراہان ملت اور قوم کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان تک پہنچ جانی چاہیے، اور وہ اس بات پر بھی سوچ کر کے عمل کریے۔ اگر میں برا ہوں تو مجھے بھی کہیے، میں نہیں کہتا آپ بہت کچھ بڑے کام کریے، بس یہ کہتا ہوں کہ آپ اکٹھا ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے ان لوگوں سے ملیے، بات کریے، کچھ تو حل نکلے گا۔ پوچھے آخر کیا بنا رکھا ہے ہندوستان کا، کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس ملک کا جس کی بہار اور ممالک میں بھی مثالیں دی جاتی ہے، آج اس کے اندر یہ حالات اچھا نہیں لگتا۔ میں بڑا ادب احترام کرتا ہوں سارے اکابرین کا، لیکن سوچتا ہوں جب یہ امت پٹتی ہے، نچتی ہے، اور اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اور اکابرین کی طرف سے کوئی معاملہ اور کوئی بات اور کسی طرح کی کوئی ٹپنیاں نہیں آتی، تو بڑا سوچ ہوتا ہے۔ اور پوچھتی ہیں یہ قوم، یہ ملت، جو اکابرین کو عالیشان جگہوں میں، عالیشان گاڑیوں میں بٹھانے کی جو وجہ ہے اور ذریعہ بنی ہوئی ہے، پوچھتی ہے کہاں ہیں ہمارے وہ علماء؟ پہلے کے اکابر نے اتنی پریشان نہیں ہونے دیا، پہلے کے علماء نے اس قوم کو اتنا پریشان نہیں ہونے دیا، انہوں نے کچھ نہ کچھ فوراً کیا ہے۔ اس لیے آج وقت ضرورت ہے، خاص طور سے مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران اور دیگر تنظیموں کے سربراہان اور سیاسی لوگ جتنے بھی ہیں، یہ سب بیٹھیے، بیٹھ کر کے بات کریے، کوئی لائحہ عمل تیار کیے اور حکومت ہند سے بات کریے۔ 24 کا چناؤ بھی ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے حضرت،
اس لیے یہ میری ایک بات تھی، درخواست تھی آپ سب سے کہ کچھ نہ کچھ کریے، ورنہ یہ قوم بیچاری اگر اس کو پریشانی ہوتی ہے، یہ پریشان رہے گی تو سوال بھی آپ سے ہوگا، یاد رکھنا۔ گریباں بھی کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا پکڑا جائے گا کہ یہ قوم مظلوم بنی ہوئی تھی، ظلم اس کے اوپر کیا جا رہا تھا اور تم خاموش تھے، تم ان کے سربراہ تھے، تم نبی کے اور آقا مدنی کے وارث تھے، تم نے اپنی وراثت کا حق صحیح ادا نہیں کیا، اس کا سوال ہوگا۔ اس لیے آپ اٹھیے اور بات کریے۔ انشاءاللہ ہم چھوٹے جتنے بھی نوجوان ہیں، عالم علماء ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور رہیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ، جزاک اللہ۔